درود و سلام اے خدا بھیجے بےحد وہ روح محمد و آل محمد۔ درود پڑھو عاشقوں، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے سے پہلے اہل قریش بے سبب خشکسالی کی قحط کی مصیبت میں مبتلا تھے۔ تمام درخت سوکھ گئے تھے، سبزہ تک زمین پر دکھائی نہ دیتا تھا، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جس وقت حضور والدہ کی شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، تمام درخت سرسبز و شاداب ہوئے اور قسم قسم کے اناج کی فصل نہایت عمدہ ہوئی، جانور سب موٹے ہو گئے، مویشی بکثرت دودھ دینے لگے۔ اس سال چین اور آرام اہل عرب کو ہوا کہ اس برس کا نام سنۃ الفرح والابتہاج یعنی فرحت و خوشی کا سن۔ غرض کہ اس وقت عجب بہار تھی۔ محدث ابن الجوزی بیان المیلاد النبوی میں لکھتے ہیں، حضرت صرف ترجمہ لکھتا ہوں، بخوف طوالت عربی نہیں لکھتا۔ لکھتے ہیں کہ جس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کو عنایت ہوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے عرش انوار کے برقعے پہن لے، اے کرسی فخر کی چادریں اوڑھ لے، اے جنت کی حوروں جنت کی کھڑکیوں میں آراستہ ہو بیٹھو، اے فرشتوں نور کے پٹکے باندھ کر عرش کے گرد کھڑے ہو جاؤ، اے داروغہ جنت کے دروازے کھول دے، اے دوزخ کے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے کہ ہمارے محبوب اپنی والدہ کی شکم میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ روایت حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت حمل کی ظاہر نہیں ہوئی، جو عموماً عورتوں کو اس حالت میں غیرانی بار معلوم ہوا کرتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت شریف کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، آثار فرحت و سرور بڑھتے تھے اور طبیعت کو نشاط و شگفتگی ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ وہ میری عزت و توقیر یہ ہوئی کہ ہر مہینے میں ایک پیغمبر آتے تھے اور مجھے خوشخبری سناتے تھے۔ یعنی پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے شکم مبارک میں وہ صاحب عزت و تعظیم ہے جو سارے عالم کا بزرگ ہے۔ اور دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا تمہارے شکم میں فرزند ہے جو صاحب نصرت و فتوح ہے۔ تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام اور چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پانچویں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت داؤد علیہ السلام، آٹھویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ مولانا برجنجی اپنے رسالہ مولود شریف میں تحریر فرماتے ہیں،
वक़दिश तहशनल क़यामा इंद ज़िक्र मौलदिश शरीफ़ आमतुज़ रिवायत तर्जुमा और तहकीक अच्छा जाना उठ खड़े होने को वक्त ज़िक्र पैदाइश हज़रत के उन इमामों ने जो रिवायत करने वाले हैं फतूवा लिमन काना लहू ताज़ीमहू पस भलाई हो जो उसके लिए जैसे ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है। रिवायत है कि जब चाँद के हिसाब से 9 महीने पूरे हुए और वक्त आपकी पैदाइश का करीब आया तो आपकी वालिदा के पास बहुत सी औरतों के साथ हज़रत बीबी आयशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आलमे कुद्दूस से हाजिर हुईं और बहुत सी जन्नत की हूरें आपके साथ थीं। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि उनसे मेरा सारा घर भर गया और वो सब यही कहती थीं कि अल्लाह ताला ने हमें आपकी खिदमत के लिए भेजा है। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि उस वक्त मुझे कुछ प्यास मालूम हुई। उसी वक्त एक नूरानी फरिश्ता मेरे पास आया। उसके हाथ में एक शरबत का गिलास भरा हुआ था जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। उसमें गुलाब से ज़्यादा खुशबू आ रही थी। हाथ में दिया और कहा, उसे पी लो, जन्नत से तुम्हारे लिए शरबत आया है। चुनांचे खूब सीर होकर पिया। फिर कहा, और पियो। मैंने और पिया और उस वक्त तश्नगी रफ़ा हुई और सुकून हासिल हुआ। फिर उस फरिश्ते ने ये इल्तिजा की, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या सय्यदुल आलमीन, इज़हर या खातिमुल मुन्नबीयीन। पढ़ो, दुरूद पढ़ो आशिकों, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो। दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।